بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل الامام لیؤتم بہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، آج کل جب نماز کے لیے مسجد میں جانا ہوتا ہے تو دو تین ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر مشاہدے کے اندر آتی رہتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر لوگوں کا ابتلا بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کی تعداد ان غلطیوں کو انجام دینے میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان غلطیوں کی طرف نشاندہی کر دی جائے تاکہ لوگوں کو صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، یعنی امام بنانے کا مقصد وہ یہی ہے کہ امام کے جو حرکات ہیں، جو اس کی سکنات ہیں، جو اس کے افعال ہیں، ان کی اقتداء کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ حالانکہ جب مسجد میں جانا ہوتا ہے اور جماعت کی نماز کے اندر شرکت ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو امام کی پیروی صحیح طریقے سے نہیں کرتی۔ اکثر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جب امام رکوع کے اندر گیا یا رکوع سے کھڑا ہوا تو امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو کئی لوگوں کو دیکھنے میں آیا کہ وہ کھڑے ہوتے ہی فوراً سجدے کی طرف لپکتے ہیں اور سجدے میں جانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ امام ابھی کھڑا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں نماز کے اندر امام کی پیروی اور امام کی اقتداء کرنی ہے، یہ نہیں کہ امام کو اپنا تابع بنانا ہے کہ ہم تو پہلے چلے گئے تم آتے رہنا۔ یہ امامت کا مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف رہنمائی کرنا مقصود ہے کہ ہر رکن کے اندر امام کی پیروی کی جائے۔ امام ابھی کھڑا ہوا ہے تو آپ بھی اطمینان سے کھڑے رہیں۔ جب امام اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا شروع کرے تو اس کے بعد میں آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ امام کے سجدے میں جانے سے پہلے سجدے کے لیے لپکنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی جب امام پہلے سجدے سے اٹھتا ہے اور جلسے کے اندر بیٹھتا ہے، ابھی دوسرا سجدہ نہیں کیا کہ اتنے میں بہت سارے لوگ دوسرے سجدے کی طرف جھکنا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ تو پہنچ ہی جاتے ہیں جلد بازی میں۔ حالانکہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ نماز اسی وقت پوری ہوگی جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا۔ اس سے پہلے آپ کتنی ہی جلدی کر لیں، رکعات کے اندر نماز پوری نہیں ہو سکتی۔ تو جب ظاہر سی بات ہے کہ امام کے السلام علیکم کہنے سے پہلے نماز پوری نہیں ہوگی تو پھر حرکات جو ارکان ہیں نماز کے، ان کے اندر حرکات کے اندر سکنات کے اندر بھی امام کی پیروی کی جائے اور امام سے آگے نہ بڑھا جائے، کیونکہ یہ مکروہات میں شامل ہے اور اس سے لگتا ہے کہ ہمیں نماز کو جلدی سے جلدی پورا کرنے کی لگی ہوئی ہے اور ہم یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ امام دیر کر رہا ہے اور ہمیں جلدی ہے۔
تو اس لیے یہ مناسب نہیں ہے اور امام کی پیروی کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ غلطی ہے جو عام طور پر آج کل نظر آ رہی ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر آتے ہیں، جماعت چل رہی ہے اور امام سجدے کے اندر ہوتا ہے، تو وہ لوگ صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کے سجدے میں سے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب امام سجدے سے سر اٹھائے گا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا یا بیٹھے گا تو اس کے بعد میں ہم سجدہ کریں گے، یا سجدہ نہیں کریں گے بلکہ امام کے ساتھ میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو امام کے سجدے سے سر اٹھانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کس نے اس مسئلے کو بتایا کہ اگر امام سجدے کے اندر ہے تو اس کے ساتھ سجدے کے اندر شریک نہ ہو۔ اگر امام رکوع میں ہو اور ہم لوگ مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو امام کو رکوع میں دیکھ کر تو ہم دوڑ لگا دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں امام کے ساتھ میں رکوع مل جائے تاکہ دوبارہ سے رکعت کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ رکوع میں امام کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں تو ہم دوڑ لگاتے ہیں مسجد کے اندر، حالانکہ وہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ مسجد کے اندر آرام سے اطمینان سے طمانینت کے ساتھ میں چلتے ہوئے آؤ اور جس رکن کے اندر امام کو پاؤ اس رکن کے اندر امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ رکوع کے اندر اگر امام مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملا تو بعد میں جس رکن کے اندر بھی امام ہمیں مل رہا ہے اس رکن کے اندر شامل ہو جائیں اور جو رکعت چھٹی ہے اسے اطمینان کے ساتھ میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں ہم پوری کر لیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر امام رکوع کے اندر ہے تو اس وقت تو ہم تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوں گے اور امام کے ساتھ ہانپتے کانپتے وہ شامل ہو جائیں گے رکعت کے اندر۔ لیکن اگر امام رکوع سے اٹھ گیا تو اب ہم اتنے مطمئن سے ہو جاتے ہیں کہ اب ہم جو ہے امام کے سجدے سے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر امام کھڑا ہوا ہے یا سجدے کے اندر چلا گیا تو اب ہم امام کے ساتھ میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ جب امام سجدے سے سر اٹھا لے گا اس کے بعد شامل ہوں گے۔ حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ امام کو جس رکن کے اندر انسان پائے اس رکن کے اندر شامل ہو جانا چاہیے۔ اور یہ تو خود سوچنے کی بات ہے کہ اگر امام کو ہم نے سجدے کے اندر پایا اور سجدے کے اندر ہم شامل ہو گئے تو ہم نے ایک زائد سجدہ ہمیں مل گیا، اور انسان سب سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ کے وہ سجدے کے اندر ہوتا ہے۔ سجدے کے اندر انسان کو دعائیں مانگنی چاہیے، اگر اس کو عربی زبان کے اندر دعائیں یاد ہو، قرآن کی دعائیں یاد ہو تو وہ دعائیں اس کو سجدے کے اندر مانگنی چاہیے۔ تو سجدہ تو جو ہے وہ دعا کرنے کی جگہ ہے، حالانکہ ہم لوگوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا اور امام کے ساتھ شامل ہی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ امام کو اگر ہم نے سجدے کے اندر دیکھا ہے تو سجدے کے اندر ہی شامل ہو جانا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایک یا دو زائد سجدے ہمیں امام کے ساتھ مل گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ زائد چیز ہمیں ملی ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ دوسری غلطی ہے عام طور پر جو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یا تو ہم امام سے آگے بڑھ جاتے ہیں، نماز کے اندر تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یا تو ہم امام سے آگے بڑھ رہے ہیں یا امام سے پیچھے ہو رہے ہیں اتنے زیادہ کہ اس کا ساتھ رکن کے اندر شامل ہی نہیں ہو رہے بلکہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ حال تو ہمارا نماز کے اندر ہے، کہیں تو ہم زیادتی کر رہے ہیں، کہیں ہم کمی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے سلام کی۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نماز ہماری پوری ہو چکی ہے اور نماز کی جو ذمہ داری امام نے لی تھی وہ ذمہ داری اب پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز کے بعد میں امام کی اقتدا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب نماز کے بعد میں ہم امام کا انتظار کرتے رہیں گے کہ جب تک امام اپنی تسبیحات سے فارغ نہیں ہوگا اور اس کے بعد میں وہ دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا تب تک ہم بھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ حالانکہ نماز کے بعد اقتدا کی ضرورت نہیں ہے، نماز پوری ہو گئی، امام کا فریضہ ادا ہو گیا، اب اس کے بعد میں ہر آدمی اپنے اپنے افعال کا خود مکلف ہے، خود اس کو اختیار ہے
کہ جب اس نے اپنی تسبیحات پوری کر لیں تو اس کے بعد میں وہ دعا کرنا شروع کر دے۔ لیکن نماز کے اندر تو ہم نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ امام کی اقتداء صحیح سے کرنی نہیں ہے، کہیں تو آگے بڑھیں گے، کہیں اس سے پیچھے رہیں گے، اور نماز کے بعد میں ہم نے اس کی اقتداء کو اتنا لازم کر لیا کہ جب تک امام کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے تب تک ہمارے بھی ہاتھ نہیں اٹھیں گے، ہم بیٹھے رہیں گے انتظار میں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے نماز کے بعد میں امام کی اقتداء کو اتنا لازم کر لیا کہ اگر امام نے دعا نہیں کری تو ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں، یعنی نماز کے بعد میں امام کا دعا کرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر امام کو ضرورت ہو اور وہ اپنی تسبیحات سے فارغ ہو کر اسے کہیں جانا ہو، کوئی اس کو ضرورت پیش آ گئی، مثال کے طور پر اس کو استنجا کرنے کے لیے جانا ہے، یا اس کو کہیں ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے، یا کوئی بھی اس کی مجبوری ہے، تو وہ اٹھ کر جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے یہ لازم کر دیا کہ امام کو دعا کرانی ضروری ہے نماز کے بعد میں۔ اگر امام بغیر دعا کرائے اٹھ کر چلا جائے تو پھر الامان والحفیظ، امام کا اللہ ہی مالک ہے، 10 طرح کی باتیں ہم اس کو سنا بھی دیں گے اور ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا مسجد کے اندر۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنی نماز کے بعد میں دعا کرنے کا خود مکلف ہے، کہ جس طرح سے چاہے وہ دعا کرے، جتنی چاہے، جتنی دیر چاہے اتنی دیر دعا کرے۔ اور اگر امام کو کوئی پریشانی ہو تو وہ بھی اٹھ کر جا سکتا ہے، جس طرح سے عام مقتدی بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں بغیر دعا کرے۔ تو یہ باتیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امام مکلف نہیں ہے نماز کے بعد میں دعا کرانے کا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اگر امام نے دعا لمبی کرا دی تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو مسلتے رہتے ہیں، دعا کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، دعا کے اندر ان کا دل نہیں ہوتا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ اگر میں امام کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے اٹھ کر چلا گیا تو سارے لوگ جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے دیکھیں گے کہ یہ آدمی بغیر دعا کیے چلا گیا اور مجھے برا سمجھیں گے، تو اس وجہ سے وہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے، ہاتھوں کو مسلتا رہتا ہے، کبھی ہاتھ گراتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں کہ امام صاحب نے اتنی لمبی دعا کیوں کرا دی۔ اور یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے یہ لازم سمجھ لیا کہ نماز کے بعد میں امام صاحب کا دعا کرانا وہ ضروری ہے، حالانکہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر انسان نماز کے بعد میں خود دعا کرے، جتنی دیر چاہے اتنی دیر دعا کرے، اور امام کے لیے لازم نہ سمجھے اس بات کو کہ امام صاحب ہی دعا کرائیں گے اور جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے میں تبھی ہاتھ اٹھاؤں گا، جب وہ ہاتھ گرائیں گے میں تبھی اپنے ہاتھ نیچے گراؤں گا۔ تو یہ 2-3 باتیں ہیں جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہیں مساجد کے اندر، کہ نماز کے اندر تو ہم جہاں ہمیں اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں صحیح طریقے سے ہم لوگ اقتداء نہیں کرتے، کبھی امام سے آگے بڑھیں گے، کبھی امام سے پیچھے رہ جائیں گے، اور نماز کے بعد جب ہماری نماز ختم ہو گئی اور امام کی امامت بھی پوری ہو چکی ہے تو وہاں پر ہم اقتداء اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ جب امام کے صاحب کے ہاتھ اٹھیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں گے، اور جب امام صاحب کے ہاتھ نیچے گریں گے تو ہمارے ہاتھ بھی نیچے ہو جائیں گے، اور اگر امام صاحب بغیر دعا کرائے وہ اٹھ جائیں تو پھر ان کا اللہ ہی مالک ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان کو صحیح طریقے سے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر صحیح طریقے سے ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔